اضافات حسن ابن سید کبیر مرزا سید حسن نواز ابن سید احسان علی سائمہ عابد بنت ابرار الحق سید عاصم علی ابن سید اسلم علی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، قضا کا ثواب پہنچے، اللہ ان کے قبول کو نورانی کرے، ہر منزل آسان کرے، امام زمانہ میں شمولیت اختیار کرے ان کی محشر میں، اور فرش ادب پہ جتنے حاضر مجلس ہیں سب کے مرحومین کی اللہ درجات کو بلند کرے آمین، اور سب کی منزلوں کو آسان کرے، اس مجلس عطا کا ثواب پہنچے اور ہر منزل ان کی آسان ہو جائے اور تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ دور کر دیے جائیں، اور محمد و آل محمد صلوات تشریف آوری پہ ہم سب کے عرصے کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات امام زمانہ صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر الخلق واشرف البریۃ سیدنا مولانا القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد صلوات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے عالم کی ذبح ہے جو عالمین کا رب ہے، اس نے ہم پر نعمتیں تمام کی ہیں، جو کل شیء قدیر ہے، چیز سے کہتا ہے چیز ہو جا اور چیز ہو جاتی ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی کریم ہے، وہی نذیر ہے، وہی وزیر ہے، وہی سمیع ہے، وہ ذوالجلال والاکرام ہے،
وہ مالک چھپا ہوا تھا، اس نے سوچا ظاہر ہو جاؤں تو ان ہستیوں کو بنایا جنہیں چاہتا معصوم کہا جاتا ہے، محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے۔ محمد سے کہا محمد تیرے صدقے میں اس کائنات کو بنانا چاہتا ہوں۔ محمد کے صدقے میں کائنات بنائی۔ کیسا اس کا محمد تھا کہ جس کا صدقہ یہ کائنات قرار پائی، کہ جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کیسا اس کا صدقہ تھا کہ تیرے صدقے میں محمد کا صدقہ تھا کہ جو اللہ کائنات بنا رہا تھا، عرش کو بنایا، فرش کو بنایا، زمین کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، پانی کو مہیا کیا۔ پانی جو تھرتھراتا رہتا تھا اس میں مٹی ڈالی، اور جب مٹی ڈالی تو کہا کہ دیکھو یہ زمین ہے، مگر کیسی زمین ہے جو ہلتی رہتی ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اور پہاڑوں کی میخیں گاڑ کے کہا کہ ہم کائنات آراستہ کر رہے ہیں، چرند بنائے، پرند بنائے، چاند سورج و ستارے بنائے، سب اپنے محمد کے صدقے میں بنائے۔ صدقہ جب محمد کا تھا، مالک تو عرش پہ ہی رکھتا اس محمد کو، کہا عرش پہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنا محمد بنایا ہے۔ کہا ایک محمد نہیں، میں نے 14 محمد بنائے۔ اللہ نے 14 محمد بنائے عرش پہ۔ 14 محمد عرش پہ بنائے، اور جب عرش پہ 14 محمد بنا لیے اللہ نے تو کہا تجھے زمین پہ بھیجوں گا، اور جب زمین پہ بھیجا تو ایوان کسرا کے 14 کنگورے ٹوٹ کے گر پڑے۔ رحمت اللہ علیہ آ رہے تھے نا، فارس میں آتش کدا کی آگ جو برسا برس سے روشن تھی ٹھنڈی ہو گئی۔ کہا کہ وہ آ رہا ہے جو رحمت العالمین ہے، جو تمام انبیاء پہ سبقت رکھتا ہے، جس کے پاس 1,24,000 انبیاء کے معجزات ہیں، وہ میرا محمد ہے۔ اگر میں رحمان ہوں تو وہ بھی رحمان ہے۔ کوئی اور نہیں تھا کہ جس نے اللہ کا نام رکھ دیا، جس نے اللہ کا نام رکھا۔ کہا کہ دیکھو میرا نام رکھنے والے کو محمد کہتے ہیں، لیکن جب محمد کو عرش سے فرش پہ بھیجا تو کوئی تو ایسا ہوتا کہ جو نام محمد رکھ دیتا۔ کہا میں نے اس کو نام محمد کو حجابوں میں چھپایا ہوا تھا کہ جب عبداللہ کے گھر یہ نور چمکا تو میں نے کہا کوئی ہے کہ جو اس کا نام رکھ دے، بس وہی آگے بڑھا کہ جو وہ شکن کا بابا تھا، وہی آگے بڑھا جو اصل اسلام تھا، وہی آگے بڑھا جو اصل اسلام تھا، وہ اصل ایمان تھا، وہی قرآن تھا، وہی رحل قرآن تھا، وہی آگے بڑھا کہ جس نے محمد کا نور بھی دیکھ لیا تھا، جو مہر نبوت کی صبح و شام زیارت کرتا تھا۔ کیسا محمد تھا، صبح و شام نور محمد کی زیارت ہے۔ کہا نور محمد کی نہیں بلکہ اس کی بھی زیارت کرتا تھا کہ جو مہر سلب ہوئی بھی تھی۔ کہا وہی تو سلب ہوئی بھی نور تھا کہ جس پہ سجدہ کر کے اپنی نمازیں قبول کروا لیا کرتے تھے۔ کہا دونوں جب بیٹھ جایا کرتے تھے، اللہ نے کہا کوئی اور رحل ایسی نہیں ہے کہ جہاں محمد تجھے اتاروں، بس ایک ہے پاک و پاکیزہ، ایک ہی ہستی ہے جو تیرے چچا کی ہستی ہے۔ کہا کہ ابو طالب اپنی آغوش کو پھیلا دو، ادھر آغوش پھیلی۔ کہا اللہ کیا دے رہا ہے؟ کہا قرآن بھی ہے، قرآن ناطق بھی ہے، سامد بھی ہے اور ناطق بھی ہے۔ جہاں تمام جمع ہو جائیں وہ محمد کا قلب ہے، اور جہاں پر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، گود میں اتار دیا کیونکہ اللہ کا نام رکھا تھا۔
محمد ہم احسان کا بدلہ احسان سے اتارتے ہیں. کہا اللہ نے کوئی ہے جو اس کا نام رکھے جو حجابوں میں نام محمد ڈھونڈ لے اسے ابو طالب کہتے ہیں. حجابوں میں 70,000 حجاب پڑے ہوئے تھے نام محمد پہ. 70,000 حجاب ہٹانے والا فرش پہ وہ ابو طالب ہے. کہا مولا کیسے ہٹا لیے؟ کہا جو فرش سے دیکھ لے کہ جبرائیل کہاں ہے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. کہا وہی تو آتی تھی اور کہا وہی کہاں آتی تھی؟ کیا راہب نے بتایا تھا؟ کہا آپ اپنے بھتیجے کو چھپا لیں اس لیے کہ دنیا اس کی دشمن ہو جائے گی. کہا کیا دیکھا؟ راہب سے پوچھا کیا دیکھا؟ جب پوچھا کیا دیکھا اس نے کہا میں نے وہ دیکھا کہ یہی بچہ ہے جو رحمت العالمین ہے, یہی بچہ ہے جس کے ساتھ قرآن ہے, یہی بچہ ہے جس پہ ابر سایہ کیے ہوئے ہیں, یہی بچہ ہے کہ جس کو سنگرے سے سلام کر رہے ہیں, یہی محمد ہے. میں پہچان گیا ہوں ہماری کتابوں میں اس کا نام موجود ہے اور ہم پہچان گئے یہ وہ ہے جو فرش والا نہیں بلکہ عرش والا ہے. ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان چہرہ ہے. اگر ہم مر جائیں گے تو کاہے کی موت ہے؟ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آگے پیچھے کا پچھتاوا ہے, سب کو موت کا ذائقہ. نفس کی موت ہے تو ہم کس سے سنتے ہیں؟ ہم دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ کانوں سے سن رہے ہیں, زبان سے بول رہے ہیں, آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم عقل سے محسوس کر رہے ہیں. لیکن عزیزوں اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ نفس سے ہے. اگر نفس مر جاتا ہے تو نہ یہ کان سن سکتا ہے, نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, نہ زبان بول سکتی ہے. نفس کی موت ہے. اگر نفس مر گیا تو سب کچھ مر گیا, نفس مر گیا تو سب مر گیا. لیکن کہا کہ نہیں, میرے محبوں کو موت آتی نہیں ہے. جس کے اندر محمد زندہ ہے, جس میں علی زندہ ہے, اسے موت آتی نہیں ہے, کیونکہ یہی قرآن ناطق ہے. کہا کہ دیکھ لو محمد ہے کیا, یاسین بھی محمد ہے, مزمل بھی محمد ہے, مدثر بھی محمد ہے, سراج منیر بھی محمد ہے. دیکھ لو سورہ علم کی تفسیر بھی محمد ہے, اصل نماز بھی محمد ہے, اصل صلاۃ بھی محمد ہے. اور دیکھو میرے محمد کو پہچان لو کہ محمد کا نفس کون ہے. دیکھو محمد کا نفس کون ہے. اگر اس نے وسیلہ بنایا ہے, وہ کان رکھتا نہیں تھا, اس نے بنا دیا کہ کوئی جمع اللہ ہو, وہ چہرہ رکھتا نہیں تھا, اس نے بنا دیا کہ کوئی وجہ اللہ ہو, وہ رکھتا نہیں تھا لسان اللہ, اس کو بنا دیا. اگر اس کی زبان تصور کرو گے اللہ محدود ہو جائے گا. اللہ نے وسیلہ بنایا کہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو لسان اللہ بھی ہو, جو وجہ اللہ بھی ہو, جو جمع اللہ بھی ہو, جو کعبۃ اللہ بھی ہو, وہ نفس اللہ بھی ہو. یعنی اللہ کا نفس اللہ سننے کا ذریعہ بنا رہا ہے. آج دنیا اعتراض کرتی ہے, ہم علی کو بڑھا دیتے ہیں, ہم اللہ کا نفس بنا دیتے ہیں. ہم اللہ کا نفس نہیں بناتے بلکہ ان کا نام ہے. آپ گائے کے لیے گریز کرتے ہیں. کیوں گریز کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. بھائی علی کیا ہے؟ نفس اللہ بھی ہے اور نفس رسول اللہ بھی. سب کو
مولا علی کو عقل سے نہیں سنا جاتا، مولا علی کو قلب سے سنا جاتا ہے۔ جہاں پہ قلب سے بیٹھو گے وہی علی سمجھ میں آتا ہے۔ علی عقلوں میں آتا نہیں ہے، اللہ وجود میں سماتا نہیں ہے۔ اللہ وجود میں آ جائے تو وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ کے کان تصور کر نہیں سکتے، اللہ کی آنکھیں تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسا ہو جو عین اللہ ہو، اللہ نے بنا دیا، کہا کہ بھائی میں بھیج رہا ہوں میرے گھر کا میرا جیسا آنے والا آئے گا، کہا کعبے میں آئے گا، کہا بھائی یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آ گئے، یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آ گئے۔ کیا یہ علی کی فضیلت ہے علی کعبے میں آ گئے؟ علی جب آئے تو کعبے کا کیا حال تھا؟ کعبے میں 360 بت لگے ہوئے تھے، 3 بہت بڑے والے تھے جن کو آج بھی کوئی حجت بیٹھی ہوگی، جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پتھر مار دیتے ہیں، یہ اور بات ہے وہ پکڑ کے واپس بھی مار دیتے ہیں۔ لیکن کہا کہ دیکھو کون ہے ایسا، 3 باہر کھڑے ہوئے ہیں، 360 اندر ہیں۔ کعبہ تو خود مسلمان نہیں تھا جب علی آئے ہیں، کعبہ مسلمان تھا۔ اگر کعبہ مسلمان ہوتا تو یہ بت کائے کے لیے کھانے کعبوں میں ہوتے، کیا کر رہے تھے؟ کیا کام کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ صنم کو اللہ نے جب ذلیل کرنا تھا تو علی کو کعبے میں بھیج دیا۔ یہ جو تھی یہ سعادت کعبے کو نصیب ہوئی کہ وہ آ رہا ہے جو اصل قرآن ہے، وہ آ رہا ہے جو اصل قرآن ناطق ہے، وہ آ رہا ہے جو اصل الحمد ہے، وہ آ رہا ہے جو نقطہ بسم اللہ ہے، وہ آ رہا ہے جو کل ایمان ہے، وہ آ رہا ہے جو پرشکن ہے، وہ آ رہا ہے جو اصل اسلام ہے، وہ آ رہا ہے جو اصل نماز ہے، وہ آ رہا ہے جو اصل صلاۃ ہے، وہ آ رہا ہے کہ جو اللہ کی پہچان ہے۔ اگر کوئی اس کو اللہ بھی کہے گا تو وہ قتل کر دے گا، سجدہ کر کے بتائے گا کہ ذرا یہ سوچو کہ میں اس رب کو سجدہ کر رہا ہوں، وہ رب کتنا عظیم ہوگا۔ وہ کیسا ہوگا جس کو علی سجدہ کر رہا ہے؟ وہ رب کیسا ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہماری پہچان بن کے جاؤ، دنیا تمہیں دیکھے ہمیں مانے، دنیا تمہیں دیکھے اور ہمیں مانے۔ دنیا والوں کا اللہ کو پتا تھا کہ بت بنا رکھے ہیں، اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے نہیں، ان کو خدا بنا لیا۔ کہا نہیں، ان بتوں کو توڑ ڈالو، جو بتوں کو توڑ دے اسے علی کہتے ہیں۔ کہا جب وہ شکنے کے لیے کہا کہاں کھڑا ہو، اللہ کوئی سیڑھی بھیج دیتا، اللہ کسی فرشتے کو بھیج دیتا، اللہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ مولا علی کو کہیں بلندی پہ بلند کر دیتا۔ کہا نہیں، محمد وہ شکن کے ساتھ تم شامل ہو جاؤ، کیونکہ محمد ہی تو اصل ہے، جو اسلام ہے۔ محمد کے دشمنی نہیں ہے جو کربلا ہو رہی ہے، یہ علی کی دشمنی ہے، یہ علی کے بابا کی دشمنی ہے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے، ہم ان کی اولادوں۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے پہلا کام کیا، کہا یا رسول اللہ آپ میرے کہنے پہ، کہا نہیں علی تمہارا میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے قلب میں قرآن ہے، میرے قلب میں قرآن ہے، بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے۔ رسالت کا وزن بھی ہے، قرآن کا وزن بھی ہے،
نہیں، محمد مصطفیٰ نے کہا میرے کاندھے پہ آ جاؤ، میں امامت کا وزن بھی لے سکتا ہوں، ولایت کا بھی لے سکتا ہوں، عصمت کا وزن بھی لے سکتا ہوں، قرآن ناطق کا وزن بھی لے سکتا ہوں، علم کا وزن بھی لے سکتا ہوں، میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ علی جوتیاں اتار کے سوار ہونے لگے، علی جوتیاں اتار کے، اللہ جانے کیسے سوار ہونے لگے، رسول جھکے ہوں کیسے سوار ہونے لگے، لیکن علامہ مجلسی سلام ہو کہا کہ علی نے جب سوار ہونا چاہا، محمد نے کانے کو جھکا لیا، کانے کو جھکا لیا۔ محمد اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، محمد کو جو حکم ہوتا ہے بغیر حکم الہی کے جھکا لیا اپنے آپ کو۔ علی سوار ہونے لگے، نالین اتار دی، جب نالین اتاری کہا نہیں نالین پہن، نالین سڑی، کہا میں یہ نہ کہہ دوں کہ فرش ادا نہیں عرش ادا ہے، ہر جگہ یہ واقعہ موجود ہے، ہر ایک اسٹڈی کر سکتا ہے، گوگل کر کے دیکھیے گا کہ محمد مصطفیٰ کے کاندھے پہ مہر نبوت ہے اور علی کاندھے پہ سوار ہے۔ پہچان کیا کروانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو اگر رب کی کوئی پہچان ہے تو ولایت مطلقہ علی ابن ابی طالب ہے۔ کہا کہ جس نے کعبے کو کعبہ بنایا، آج کعبہ اسلام قبول کر رہا ہے، کعبے کو اسلام قبول کرنا تھا، کعبے کو صاف ہونا تھا، بتوں سے صاف کیا جا رہا تھا، یوں طارق القدیرہ کعبے کو صاف کرنے آئے تھے، اور جب طہارت چاروں طرف پھیلانی ہوتی ہے تو کہا یہ جوتیاں بڑی عظیم ہیں، ان کو وہ بناتی ہے جو کائنات کی شہزادی عرش مولا کی شہزادی بیوی فاطمہ الزہرا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ کہتے ہیں ہم مولا علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں، ہم مولا علی کو نہیں بڑھاتے، آپ رسول کو نہیں سمجھ پائے، رسول کو اپنا جیسا بشر سمجھ لیا۔ رسول آپ کے جیسے بشر ہوتے تو اللہ سایہ اپنے پاس نہ رکھتا، اللہ نے سایہ اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائی ہر انسان کا سایہ ہے، اللہ نے سایہ دیا نہیں تھا، محمد کو عرش سے فرش پہ بھیج دیا، کیوں سایہ نہیں دیا تھا؟ جب بشر ہوتے تو سایہ ہوتا، بشر نہیں تھے، نور تھے، نور کا اللہ نے جب ذات میں سمویا تو محمد بن گئے، ذات میں ڈالا تو محمد، حروف میں لیا تو قرآن مجید۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا سایہ عرش پہ رکھ لیا۔ کہا عرش پہ کیوں رکھا؟ جب اللہ سے سوال کیے فرش اللہ نہیں عرش اللہ ہے، جب فرش بچ جاتا ہے 14 دریچے کھل جاتے ہیں، عقلوں میں جو بات نہ آئے فرش پہ آ کے پوچھا کرو۔ امام زمانہ کی زامنی کی فرش ادا سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ مولا یہاں سے ہدایت کرتے ہیں، 1400 صدیوں سے۔ میزبان اتنا اچھا ہے جب تمہارا دل لگ رہا ہوتا ہے، میں ہر مجلس میں یہ بات پڑھتی ہوں، میزبان اتنا اچھا، جتنا اچھا میزبان ہوتا ہے اتنا ہی دل لگتا ہے۔ کہا میزبان کون ہے؟ امام زمانہ ہے،
یا حسین کی ماں فاطمہ زہرا کہ ہر ایک کو، ہر ایک کے دل کے حال، ہر ایک کے پاس جانا، ہر ایک کی آرزویں پوری کرنا، کہ پہلے دیتی ہیں پھر لیا کرتی ہیں۔ کہا کہ دیکھو محمد مصطفیٰ کی ہستی کیا ہے، محمد کی ہستی کیا ہے۔ اللہ نے سایہ رکھ دیا، اگر سایہ دے دیتا، کہا اگر آگے چلتا، آگے چلتا کوئی قدم رکھ لیتا تو بے ادبی ہو جاتا، پیچھے اگر سایہ دے دیتا، اللہ کیا نہیں کر سکتا تھا پیچھے سایہ دینے کا۔ کہا نہیں، ہجوم چلتا تھا، صحابہ اکرام تھا، سب تو مومن نہیں تھے، سائے پہ قدم، محمد کے سائے پہ قدم بھی اللہ کو برداشت نہیں تھا۔ کہا دائیں رکھ دیتا، کہا نہیں، دائیں بھی آ سکتے تھے، بائیں بھی آ سکتے تھے۔ کہا اللہ نے سایہ نہیں رکھوں گا، سایہ اپنے پاس رکھ لیا۔ جب سایہ اپنے پاس رکھ لیا تو اللہ اس سایہ کا کیا کیا؟ کہا وہ سایہ جس وقت حسین نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے ایک اور محمد سے دے، مجھے بھی ایک اور زندہ باد، زندہ باد، مقصد کچھ نہیں کرتا۔ اللہ نے قرآن میں زیر زبر پیش کے بھی موکل بنائے ہیں۔ جب محمد کا سایہ، کوئی معمولی سایہ تو نہیں ہوگا محمد کا، کہ تمام انبیاء کا عکس موجود ہے، تمام انبیاء کا حسن موجود ہے، تمام انبیاء کا نفس موجود ہے، تمام انبیاء کی ریاضتیں موجود ہیں، تمام انبیاء کا علم موجود ہے۔ کوئی معمولی سایہ نہیں تھا، اللہ نے سایہ رکھ لیا۔ ادھر محمد مصطفیٰ کے نواسے نے مانگنا شروع کیا، نانا جا رہے ہیں مجھے ایک شبیہ چاہیے۔ شبیہ کیا ہوتی ہے؟ شبیہ کیا ہوتی ہے؟ جو ہو بہو اس کی ہی جیسی ہو۔ شباہت اور ہوتی ہے، شبیہ اور ہوتی ہے۔ شباہت تو تھوڑا بہت نین نقشے مل رہے ہیں، شباہت ہے، کہا نہیں شباہت نہیں، شبیہ چاہیے۔ جب مانگنے والا امام مبین ہو، مانگنے والا حسین ابن علی ہو، مانگنے والا فاطمہ کا لال ہو، مانگنے والا علی کا دلہرا ہو، حسن کا بھائی ہو، کہ جس کو رسول خدا نے زبان چسا چسا کے پالا ہے۔ جب مانگنے والا اتنا عظیم ہو، ہم لوگ جاتے ہیں مولا کے حرم میں، کہتے ہیں حرم میں داخل ہو، اور جب حرم میں جا کے ادھر نماز پڑھو گے پہلے رکعت میں ہر گناہ معاف کیا جائے گا۔ جو حسین گناہوں کی بخشش کا سہارا بن جائے، وہ حسین اس رب سے کچھ مانگے۔ ہم کس سے مانگنے جاتے ہیں؟ ہماری کیا ہے، ناز نخرے مولا اٹھاتے، کتنے گناہگار ہیں، کہ کتنے گناہگار ہوں حرم میں یقین سے جب داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ویلکم کے لیے حسین کی ماں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے، ادا نہیں ہوتی، ساتھ میں ان کے نائب جنہیں باب الحوائج کہا جاتا ہے، غازی عباس علمدار ہوتے ہیں۔ غازی کو عریضہ دے نہیں سکتے کہ بازو نہیں ہے، ماں ہر عریضہ ہر عرضی قبول کرتی ہے۔ تم پریشان حال آئے ہو، بس گھر پہنچو گے نہیں، تمہاری ہر پریشانی دور کر دی جائے گی۔ کہا کہ دیکھو وہ حسین اللہ سے مانگ رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے؟ ایک شبیہ رسول مجھے دے دے، شکل و صورت، گفتار میں، علم میں، ہیبت میں، فلم میں بالکل میرے نانا کی شبیہ ہو۔ شبیہ رسول مانگا تھا نا، اللہ نے اسی عکس کو جو سنبھال کے رکھا تھا، اللہ نے وجود بخشا۔ اللہ نے یہ جو اکبر نام ہے نا،
اللہ اکبر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اکبر بڑے کو کہتے ہیں، اذان میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، نماز میں اللہ اکبر۔ بھائی یہ جو اکبر لفظ ہے، اکبر بڑے کو کہا جاتا ہے، اللہ کو کیا بڑا کہا جائے گا؟ اللہ کو بڑا کہیں گے تو معاذ اللہ میں وہ جملہ نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ کے لیے کوئی بھی صفت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تو وہ بڑا ہے جو عقل میں نہیں آتا، جو عقل میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے۔ اکبر کون ہے؟ اللہ نے محمد کی شبی بنائی، اور جب شبی کو وجود بخشا تو حسین کی آغوش میں علی اکبر کی شکل میں دے دیا کہ دیکھو ہم تمہیں شبی رسول دے رہے ہیں۔ اور جب شبی رسول دنیا میں آئے تو حسین نے سجدہ شکرانہ ادا کیا کہ نانا کا چہرہ کتنا حسین ہوگا وہ بیٹا کہ جو شبیہ رسول بن کے آیا۔ اور جب وہ بیٹا آیا تو کہتے ہیں حسین سجدے میں، عباس بازو میں کھڑے، زینب پیچھے کھڑی ہوئی، ام کلثوم ساتھ میں کھڑی ہوئی، زینب نے جھولی پھیلائی، عباس نے بازو پھیلائے، کہا کہ اس بچے کو مجھے دے دو۔ ام لیلہ نے امام کے سجدے کے ساتھ سجدہ کیا، کہا کہ ہمیں اللہ نے وہ بیٹا دیا ہے کہ ہم جس کے چہرے کی یاد میں تڑپا کرتے تھے، ہم صبح کی نماز میں جس وقت اذان ہوتی تھی نانا کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تب چہرہ علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ مانگ لیا بہن نے کہا بھیا یہ بیٹا مجھے دے دو، مجھے چاہیے۔ کہا زینب اگر تمہیں چاہیے تو تم لے لو۔ گود میں اکبر کو دے دیا، اکبر پروان چڑھنے لگے، پہلا قدم اٹھایا، ادھر غازی نے کلووں میں ہتھیلیاں رکھ دی، کہا نہیں اکبر قدم اٹھا کے زمین پہ نہ چلنا، تیرا چچا تیرے لیے قربان ہو جاؤں۔ ان محبتوں پہ کبھی زینب کی گود میں، کبھی ام کلثوم کی گود میں لیلا دیکھتی ہیں، اور جب دونوں بہنیں نہیں ہوتی چپکے سے جا کے گود میں لے کے سینے سے لگاتی ہیں۔ اللہ جانے سینے پہ کیسا نشان ہے، اکبر کے کوئی نشان ہے، سینے پہ نشان ہے۔ حسین اس نشان کو جب دیکھا کرتے ہیں، چوما کرتے ہیں، آنکھوں سے لگایا کرتے ہیں، اور زارو قطار رقت میں آ جاتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ غشانے لگتا ہے۔ کہا بازو ہلا کے بہن نے بھیا راز بتا دو، میرا دل گھبراتا ہے کہ جب تم روتے ہو۔ کہا کل پتہ چل جائے گا۔ عزیزوں پتہ چل گیا۔ کہا کہ دیکھو ایک شبی دی جو کہ رسول کی صورت کی، اور دوسری شبی دی کہ جو ماں کی صورت کی، جسے فاطمہ صغرا کہا جاتا ہے۔ عزیزوں یہ دو بہن بھائی جناب ام لیلہ سے تھے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا کہا سب کے نام ہیں لیکن صغرا کا نام نہیں ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ دامن پھیلا کے کہا بھیا تیری تو آواز سن لیتے ہیں بابا، تیرا ہر کہنا سنتے ہیں، بھیا ذرا بابا سے پوچھ لو، بابا سے کہہ دو مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ اور جب اکبر نے کہا بابا آپ کو حق کا واسطہ مجھے بتائیے صغرا کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو کہا اکبر جیسے تو میرے نانا کی شبی ہے ایسے ہی صغرا میری ماں کی شبی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں وہاں درگاہ ادا ہے، اور وہاں میری بہنیں میری بیٹیاں بے پردہ، ارے میری ماں کی شبی بس اتنا سنا۔ کہا بابا کچھ نہیں بتائیں، میری بہن ہے میں سنبھال لوں گا۔ اور جب گئے گلے لگایا، صغرا نے کہا بھیا اجازت لی،
کہا بہن اجازت تو نہیں دی، مگر وعدہ کر رہا ہوں میں تجھے لینے ضرور آؤں گا۔ جو ہی کہا لینے ضرور آؤں گا، حسین چلائے اکبر، وعدہ وفا نہ ہو سکے گا، اکبر وعدہ نہ کرنا، آئے سلام ہو، اکبر وعدہ نہ کرنا، ارے اکبر وعدہ کر چکے، کہا بابا بہن پہلی رہی تھی، کہا اچھا، ارے گلے لگایا، وعدہ وفا نہ ہو سکے گا، ارے حسین کہتے ہوئے چلے۔ عزیزوں آج کل کے وہ ایام ہیں کہ یہ قافلہ واپس مدینے آیا ہے، ارے سنو گی بیویوں، ارے بہن کا انتظار تو ختم ہو گیا، کہا علی اکبر ارے لینے آ جانا، مگر بھیا نہ آیا، قافلہ آ گیا، خیمے نصب کیے گئے، نانا کے مدینے ہم تجھ میں رہنے کے قابل نہیں رہے، آئے سمرا ہر بیوی کے پاس گئی، ہر ایک کو دیکھنا شروع کیا، پہچاننا شروع کیا، پہچان میں نہیں آئی، ارے سجاد پکارے سمرا پرسا لے لے، بڑے گھر کا پرسا، ارے سینے سے لگ گئی، پھوپھی اماں پرسا لے لے، ارے جب پھوپھی نے آواز دی کہ کہا سمرا پرسا لے لے تو بس وہیں بیٹھ گئی، نے کہا پھوپھی اماں میرا بھیا نہ آیا، وعدہ کر کے گیا تھا مگر مجھے لینے نہ آیا، تمہیں یاد بہت کیا، تمہیں معلوم ہے جب گلدستہ آزاد میں علی اکبر پہنچے، اکبر نے کہا سمرا بہت یاد آ رہی ہے، بابا نے دو انگلیوں میں تمہیں دکھایا، تم نہ روزہ رسول میں تھی نہ تم گھر پہ تھی، ارے جہاں پہ پتھر رکھا ہوا ہے چوکے مدینہ پہ تم بیٹھی ہوئی تھی، قدم علی اکبر چومتی تھی اور کہتی تھی آئے ماں جائے مجھے لینے آ جاؤ، میں نے سنا ہے تمہارے نام کی زمین خریدی ہے بابا نے، ارے میں نے سنا ہے تمہارے سر پہ سیرا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، آئے سمرا میں نے خط لکھا تھا کہاں مارا گیا اکبر، سمرا کہتی ہے قریب آئی اور آ کے کہتی مجھے آواز سناؤ میرا بندہ کیسے مارا گیا، سمرا سن نہ سکو گی، برداشت نہیں کر سکو گی، کہا نہیں سنی اماں، ارے مجھے سنائیے، کہا اجازت بابا نے دی، اماں پہ سوار ہوا اکبر، ارے سنو گی بوڑھا باپ تھا، جوانی علی اکبر، ارے جو ہی اکبر نے جانا شروع کیا، ارے گلجنے کے پیچھے پیچھے تمہارا بابا ارے وہیں پر گر گیا، ارے سمرا سنو گی، بابا کو جب مڑ کے دیکھا اکبر نے کہا غلطی نہیں تھی، بابا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، اکبر کاش تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا، آئے علی اکبر سینے سے لگایا، اللہ جانے میدان میں پہنچے، عباس نے جنگ کے جوہر سکھائے تھے، اللہ جانے عباس نے جنگ کے جوہر سب کو علی یاد آ گئے، لیکن سنو گی سمرا کیا ہوا، ارے ظالم گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا اور کہنے لگا زینب خیمے سے باہر، ارے مڑ کے جو ہی دیکھا، ارے ایسا نیزہ مارا، نیزے کی علی چلے تیرے ٹوٹ گئی، آئے سمرا میرا بھیا جانا چاہا، سنو گی سمرا بوڑھا باپ تھا، ارے جوان علی اکبر نے آواز دی تھی، اللہ جانے کھا کے کربلا میں بیٹھ گیا اور بیٹھ کے کہا اکبر
نہیں آ رہا، مقصد نظر نہیں آتا، جانا چاہا دوسری صرف میں نے اماں فضا کو بھیجا، کہا حسین کہاں کا دستے، کہا اکبر بلا رہا ہے، کہا بیٹا ارے ادھر رک کرو، تیرا اکبر مقتل میں، ارے سنو گی بہت دیر لگی بابا کو اکبر کے پاس جاتے ہوئے، کنڈلیاں چلے زمین پہ گرے، دو بار زمین پہ اپنے آپ کو اٹھایا، ارے جب وہاں